السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں رسومات۔ محبت خصومت میں کھو گئی، یہ امت رسومات میں کھو گئی۔ جو کہ یہ صحیح ہے، رسم و رواج اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ اس میں آہستہ آہستہ کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی رسموں کا بیان۔ جب تک اسلام عرب کے زمین تک محدود رہا، اس وقت تک مسلمانوں کا معاشرہ اور ان کا طرز زندگی بالکل ہی سیدھا سادھا اور ہر قسم کی رسومات اور بدعات و خرافات سے پاک صاف رہا۔ لیکن جب اسلام عرب سے باہر دوسرے ملکوں میں پہنچا تو دوسرے قوموں اور دوسرے مذہب والوں کے میل جول اور ان کے ماحول کا اسلامی معاشرہ اور مسلمانوں کے طریقہ زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑا، اور کفار مشرکین اور یہود و نصارہ کی بہت سی غلط سلط اور من گھڑت رسموں کا مسلمانوں پر ایسا جارحانہ حملہ ہوا، اور مسلمان ان مشرکانہ رسموں میں اس قدر ملوث ہو گئے کہ اسلامی معاشرہ کا چہرہ مسخ ہو گیا، اور مسلمان رسم و رواج کی بلاؤں میں گرفتار ہو کر خیر القرون کی سیدھی سادھی اسلامی طرز زندگی سے بہت دور ہو گئے۔ چنانچہ خوشی غمی، پیدائش و موت، ختنہ، شادی بیاہ وغیرہ مسلمانوں کی جملہ تقریبات، بلکہ مسلمانوں کی زندگی و موت کے ہر مرحلہ اور موڑ پر قسم قسم کی رسموں کی فوجوں کا اس طرح عمل و دخل ہو گیا ہے کہ مسلمان اپنی تقریبات کو باپ داداؤں کی ان روایتی رسموں سے الگ کر ہی نہیں سکتے، اور یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ امت روایت میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ جب تک اسلام عرب کے سرزمین تک محدود رہا، اس وقت تک مسلمان یہ سب چیزوں سے دور تھا، لیکن جب مذہب اسلام وہاں سے جب پھیلتی گئی، اب لوگوں نے کیا کیا، کفار و مشرکین نے بالخصوص ان لوگوں نے ایسا کچھ کام کرنا شروع کیا کہ جس کو لوگ رسم و رواج کے شکل میں یہ لوگ کرتے رہیں۔ شریعت کے خلاف بھی کچھ کام یہ لوگ کرے تاکہ ان کو بہکایا جا سکے، تو رسم و رواج کی شکل اس میں سے کچھ چیزوں میں دے گئی۔ اب رسم و رواج اتنے زیادہ دنیا میں پھیل گئے، ہر چیز میں، میت میں بھی دیکھیے، شادی میں بھی دیکھیے، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، بچے پیدا وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ رسم آ جاتے ہیں۔ شادی بیاہ میں تو آتا ہی آتا ہے، اس کے علاوہ ختنہ کریں گے وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ رسم و رواج لے کر آ جاتے ہیں۔ یعنی ہر جگہ ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی رسم ہے نا۔ بنا رسم و رواج کی کوئی چیز شاید ہی، ابھی کچھ چیزیں شاید ہی ہے کہ جو چیز میں رسم نہیں۔ تو اتنے زیادہ امت رسومات میں کھو گئے کہ جس کو بس کیا کہنا ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کے تقریبات میں جن رسموں کا رواج پڑ گیا ہے، ان کے بارے میں 3 قسم کے مکتب خیال کے لوگ ہیں جو اپنے اپنے مسلک کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ اس میں 3 طریقے کے لوگ ہیں۔ اول، لال پیلے ہرے رنگ کے لباسوں والے گیس دراز قسم کے رنگین مزاج باباؤں کا گروہ، جو تصوف کا لبادہ اوڑھے ہوئے صوفی بنے پھرتے ہیں۔ ان حقیقت و معروفات کے ٹھیکیداروں نے تمام خرافات اور خلاف شریعت رسومات کو جائز ٹھہرا رکھا ہے۔ کچھ ایسے بابا ہیں جو کہ کچھ لباس کو اپنا لیتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا لباس ہے، جیسے پیلے رنگ کا ہو یا پھر سبز رنگ کا ہو یا کوئی بھی قسم کی، اور باباؤں کا وہ تصوف رکھنے والے باباؤں کو جو ہے لبادہ اوڑھے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو شریعت کا ٹھیکیدار سمجھا رہے ہیں، بول رہا ہے، اور پھر تمام جو رسمیں ہیں چاہے وہ خلاف شریعت کیوں نہ ہو، سب کو وہ کیا کر رہا ہے، جائز ٹھہرا دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سب جائز ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا بہت ہی ضروری ہے، ایسے باباؤں سے۔ یہاں تک کہ ڈھولک اور طبلہ کی تھاپ اور ہارمونیم اور سارنگی کے راگ پر ان لوگوں کو معرفت کو معراج حاصل ہوتی ہے نا۔ ایسے بابا کیا کرتے ہیں، ڈھولک ہوا، طبلہ، تھاپ، ہارمونیم وغیرہ، یہ سب چیزیں بجانا، یہ سب چیزیں ساتھ میں رکھنا وغیرہ، یہ سب چیزوں کو وہ جائز سمجھتا ہے، اور لوگوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے، یہی کہتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جہالات سے مسلم معاشرہ کو تہس نہس اور اسلام کے مقدس چہرے کو خرافات و بدعات اور خلاف شریعت رسومات کے داغ دھبوں سے مسخ کر ڈالا۔ یہ لوگ بلا شبہ خطا کار ہیں، لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان لوگوں کی صحبت اور ان لوگوں کی پیروی سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ ایسے جو بابا ہیں جو شریعت کے خلاف کام کرا رہا ہے یا پھر کر رہا ہے،
ایسے باباؤں سے، ایسے لوگوں سے دور رہنا بہت ہی ضروری ہے، نہیں تو ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے یا پھر پڑ جائے گا۔ اس میں جو دوسری قسم کے لوگ ہیں وہ کیا ہے؟ وہابیوں، دیوبندیوں کا فرقہ ہے، جنہوں نے اصلاح کے نام سے اسلامی معاشرہ اور دین اسلام کی حجامت بنا ڈالی ہے۔ ان لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ مسلم معاشرہ کی جائز و ناجائز تمام رسومات کو حرام و بدعت بلکہ کفر و شرک ٹھہرا دیا ہے۔ اور یہ لوگ یہاں تک کہ حد سے بڑھ گیا کہ دولہا کے سر پر صحرا باندھنے کو کفر و شرک لکھ دیا ہے، اور زیب و زینت کے لیے دیواروں پر دیوار گری اور چھتوں میں چھت گیری لگانے کو بدعت اور حرام لکھ مارا ہے نا۔ یہ جو دیوبندی وہابی یہ سب جو فرقہ ہے، یہ لوگ اسلام کے اصلاح کے لیے ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اسلام کے اصلاح کر رہے ہیں ہے نا، اور یہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ہم اسلامی جو ماحول ہے اس کے اندر جو چیزیں بگڑ گئی ہے، جو معاملہ سسٹم جو خراب ہو چکا ہے، اسے ہم صحیح کرنا ہے، اس کا ہم صحیح کرتے ہیں۔ اور یہ بول کے جو رسم و رواج جائز ہے اسے بھی یہ لوگ ناجائز اور شرک اور کفر بول دیتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک کہ ان کا یہ بھی یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ یہاں تک کہہ بیٹھتا ہے کہ دولہا جو صحرا باندھتے ہیں پھولوں کا، وہ صحرا باندھنا بھی جائز نہیں ہے، یا گھر کی خوبصورتی کے لیے دیوار پر دیوار یعنی کوئی قسم کی جو دیوار پہ دیوار یعنی جو بھی ڈیکوریشن وغیرہ کرتے ہیں، یہ سب چیزوں کے بھی وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اور دوسری بہت سی جائز چیزوں کو مثلاً قبروں پہ چادر ڈالنے اور بزرگوں کی نیاز فاتحہ دلانے، مردوں کا تیجا 40واں کرنے کو بدعت و حرام قرار دیا ہے۔ جو وہاں بڑا لوگ ہیں، وہاں بھی خبیث جو لوگ ہیں، وہ لوگ قبروں پہ جانا، قبر پہ پھول ڈالنا یا چادر ڈالنا یا نیاز فاتحہ دلانا، 40واں یا 10واں تیجا، یہ سب کا جو رسم و رواج ہے، یہ سب کو کیا کرتا ہے وہ لوگ حرام کر دیا، وہ لوگ حرام کہہ رہا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ فاتحہ میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، کیا قرآن کی تلاوت کرنا حرام ہے؟ قبر میں جا کے قرآن کی تلاوت کر کے ہم مردوں کو نام پر بخشاتے ہیں، کہ یہ ناجائز ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ایک قبر پہ کھجور کے کچے ٹہنے رکھے، آپ فرمائے کہ یہ ٹہنے جب تک یہ کچا رہے گا تب تک اس کے قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اسی سنت پر ہم لوگ عمل کرتے ہوئے قبروں پہ ہم لوگ پھول ڈالتے ہیں، تاکہ وہ کچی چیز ہے اور ہر وہ جو زندہ چیز ہے وہ اللہ کے ذکر کیا کرتی ہے نا۔ تو یہ سوچ کے ہمارے سنت والجماعت قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب ان کے پتہ نہیں عقل کام کرتی ہے کہ نہیں۔ میلاد شریف کی مجلس کو حرام و بدعت کہنا بلکہ کنیہ کے جنم سے بدتر لکھ دیا، قیام و سلام کو ناجائز و ممنوع قرار دیا، بزرگان دین کے عرسوں کو ناجائز و حرام لکھ دیا، محرم میں ذکر شہادت اور سبیلوں سے منع کیا۔ اور لطف یہ ہے کہ ان لوگوں سے جب ان رسومات کے کفر و شرک اور بدعت و حرام ہونے پر دلیل طلب کی جاتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے احتیاطاً ان چیزوں کو کفر و شرک اور حرام و بدعت لکھ دیا ہے، تاکہ لوگ ڈر کر ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ خدا کے لیے کوئی ان سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کفر و شرک اور حرام و ناجائز ٹھہرانا یہ احتیاط ہے یا اعلیٰ درجے کی بے احتیاطی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال بتایا ہے ان کو کفر و شرک اور حرام بتانا یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء تہمت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، یعنی اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے۔ جو وہابی جو لوگ ہیں، ان کو جب پوچھا جائے کہ تم جو بول رہے ہو کہ قبر میں جا کے فاتحہ نہیں پڑھنے چاہیے، یا پھر اس میں پھول نہیں ڈالنا چاہیے، یا پھر دولہا کو جو صحرا باندھا جاتا ہے پھول کا یہ نہیں باندھنا چاہیے، یا پھر فاتحہ 40واں محفل میلاد یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس کی تم دلیل دو، تم کہاں سے پڑھے ہو کو نہیں کرنا چاہیے، اس کی دلیل دو۔ تو وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو احتیاطاً کہا کیونکہ لوگ اسے فرض یا واجب سمجھتا ہے، اس لیے ہم یہ رسم و رواج کو یہ کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے ایسے ہی کہا ہے نا۔
اب उनको ज़रा सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला की जायज़ की हुई चीज़ों को अगर कोई हराम कह दे तो कितना बड़ा गुनाह है। कुरान का ज़िक्र कहीं भी कर सकते हैं, कब्र पे जाके करें या घर में करें, मिलाद के तौर पर करें, महफिल मिलाद करें, फातिहा में करें, कहीं भी कर सकते हैं। अब कुरान की तिलावत को भी, महफिल मिलाद को भी, फातिहा ख़वानी वगैरह ये सब चीज़ों को, है ना, जब वो हराम कह देता है तो बताइए ये कितना बड़ा गुनाह का काम है, बहुत ही बड़ा गुनाह का काम है। और कुरान में जो आयत है कि उससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठी तोहमत लगाए। ये तो एक किस्म की तोहमत भी है ना, क्योंकि अल्लाह ताला जिन चीज़ों को जायज़ कहा, जिन चीज़ों को जायज़ करार दिया, अब इंसान की क्या हैसियत है, इंसान की इसमें दखल अंदाजी की क्या ज़रूरत है कि अल्लाह ताला जिन चीज़ों को जायज़ कह दिया उन चीज़ों को कोई इंसान, कोई लोग, कोई आदमी आके, कोई एक मज़हब जो बद मज़हब है वो आके ये कहे कि ये नाजायज़ है, ये बहुत ही बड़ा गुनाह का काम है। इसलिए इन लोगों से बचना निहायत ही बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ईमान फिर ख़तरे में पड़ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला के बारे में भी ये लोग तोहमत लगा बैठता है। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि जिन रस्मों को अल्लाह अज़्ज़ व जल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम नहीं बताया उनको ख्वामोखा खींच तान कर हराम ठहराना ये खुद बड़ा गुनाह है। लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि उन लोगों से भी अलग थलग रहें और हरगिज़ उन लोगों की पैरवी ना करें, है ना। यानी वहाबी देवबंदी जो भी बातिल फ़िरका है, इन लोगों से दूर रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें जो तीसरे किस्म के लोग हैं उसके बारे पढ़ते हैं। स्वम हम सब अहले सुन्नत व जमात का मुक़द्दस तबका है, जिसके बड़े बड़े अलम बिरदारों में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी व मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी व मौलाना फ़ज़ल रसूल बदायूनी व मौलाना फ़ज़ल हक खैराबादी व मौलाना बहरुल उलूम लखनवी व आला हज़रत मौलाना इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान साहब बरेली वग़ैरह बुज़ुर्गान दीन हैं। अहले सुन्नत व जमात के उन मुक़द्दस बुज़ुर्गों का मुसलमानों की रस्मों के बारे में ये फ़तवा है कि मुसलमानों की वह रस्में जिनको शरीयत ने मना किया है वो यकीनन हराम व नाजायज़ है। मसलन नाच गाना या बाजा बजाना, आतिशबाजी, दूल्हा को चांदी सोने के ज़ेवरात पहनाना, तकरीबात में औरतों मर्दों का बेपर्दगी के साथ जमा होना, घर के अंदर औरतों के दरमियान दूल्हा को बुलाना और औरतों का बेपर्दा उनके सामने आना और सालियों वगैरह का हंसी मजाक करना, दूल्हा के जूतों को चुरा लेना, फिर ज़बरदस्ती दूल्हा से इनाम वसूल करना वगैरह वगैरह। लेकिन शरीयत ने जिन रस्मों को जायज़ बताया है वो रस्में जिनके बारे में शरीयत खामोश है उनको हरगिज़ नाजायज़ और हराम नहीं कहा जा सकता है ना। यानी जो रस्में शरीयत के ख़िलाफ़ है, मसलन कि जैसे कि पर्दा ना हो तो ऐसे रस्में, या फिर जहाँ पर छेड़खानी होती है, यानी कुल मिला की बात यह है जो रस्में शरीयत में इजाज़त नहीं है उनको यकीनन वो रस्में नहीं करना है, नाजायज़ और हराम है, उनसे बचना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे अकाबिर उलमा इकराम ने उन चीज़ों को मना फरमाया है क्योंकि वो शरीयत के ख़िलाफ़ है। जैसे शादी ब्याह के मौके पर दूल्हा को जब बारातें जाते हैं कि नहीं, तो दूल्हा को साली लोग बुलाती हैं और बुलाने के बाद फिर उनके साथ छेड़खानी करते हैं। कोई नाक पकड़ के खींचते हैं, तो कोई उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, कोई जूतियाँ चुरा लेते हैं, कोई उनके जिस्म में हाथ लगा देते हैं, है ना, और बेपर्दगी आ जाती है मेकअप वगैरह करके। तो ये सारे रस्म रिवाज क्या है, गलत है, क्योंकि शरीयत के ख़िलाफ़ है ना। गैर महरम के सामने कोई भी औरत बेपर्दगी नहीं आ सकती है, जो शरीयत के ख़िलाफ़ है उसको फिर नहीं करना, उससे बचना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जो रस्म रिवाज शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है या फिर शरीयत जो रस्म रिवाज पर खामोश है ना, ऐसे रस्म रिवाज को हराम कहना ये गलत है, नहीं कह सकते हैं। खुलासा ये है कि जब तक किसी रस्म की मुमानियत शरीयत से नासाबित हो उस वक्त तक उसे हराम व नाजायज़ नहीं कह सकते। ख़ामख़ा मुसलमानों की तमाम रस्मों को खींच तान कर ममनू और हराम करार देना और बिला वजह मुसलमानों को बिदअती और हराम का मुर्तकब कहना ये बहुत बड़ी ज़्यादती और दीन में हद से बढ़ जाना है, क्योंकि हर शख्स ये जानता है कि मुसलमानों की रस्मों और रिवाजों की बुनियाद उर्फ़ पर है। ये कोई मुसलमान भी नहीं समझता कि ये सब रस्में शरअन वाजिब या सुन्नत या मुस्तहब है। बाज़ मौलवियों का ये कहना है कि चूँकि फ़ला रस्म को लोग फ़र्ज समझने लगे हैं
اور اس کو کبھی ترک نہیں کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو ہم اس رسم سے روکتے ہیں کہ لوگ ایک غیر فرض کو فرض سمجھنے لگے ہیں۔ مسلمانوں خوب سمجھ لو کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور در حقیقت یہ لوگ خود بھی دھوکے میں ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ کسی چیز کو ہمیشہ کرتے رہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا کرنے والا اس کو فرض سمجھتا ہے۔ کسی چیز کو ہمیشہ کرتے رہنا یہ اور بات ہے، اور اس کو فرض سمجھ لینا اور بات ہے۔ دیکھو، وضو کرنے والا ہمیشہ وضو میں کانوں اور گردن کا مسح ضرور کرتا ہے، کبھی بھی گردن اور کانوں کا مسح کو نہیں چھوڑتا۔ تو کیا کوئی بھی اس پر یہ الزام لگا سکتا ہے کہ وہ سر کے مسح کی طرح گردن اور کانوں کے مسح کو بھی فرض سمجھتا ہے؟ حالانکہ کانوں اور گردن کا مسح سنت و مستحب ہے، اور کیا کوئی بھی اس کی جرات کر سکتا ہے کہ لوگوں کو کانوں اور گردن کا مسح سے منع کر دے کہ لوگ یہ غیر فرض کو فرض سمجھنے لگے ہیں؟ ہے نا، ہرگز کوئی یہ نہیں سکتا۔ یعنی کچھ مولوی یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اسی لیے ان کو روکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ یہ رسم کو اتنا زیادہ ہر سال کرتا ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے، تو کہیں لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لے، اس وجہ سے ہم ان کو منع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسے بول کے لوگوں کو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ جیسے ایک اس میں مثال دیا گیا کہ ہر انسان نہیں بلکہ اکثر انسان ایسا کرتا ہے کہ وضو میں وہ گردن کا بھی مسح کرتا ہے نا، اور سب کو معلوم ہے کہ گردن کا مسح کرنا سنت یا پھر مستحب ہے نا۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ روزانہ یا 5 ٹائم وضو کرتا ہے، وضو میں گردن کا مسح کر رہا ہے، تو اسے وہ فرض سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کو منع کروں تو کیا وہ منع کر سکتا ہے؟ ہرگز منع نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کام مستحسن ہے، سنت یا پھر مستحبہ ہے۔ تو ایسے کاموں کو کوئی روکے، یہ اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح جو رسم و رواج جائز ہے اور شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ رسموں میں کچھ جو ہے ذکر اذکار بھی ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر خوشی ملتی ہے، پردے کا بھی خیال ہوتا ہے، تو ایسے رسم و رواج بالکل ناجائز اور حرام نہیں ہے بلکہ درست ہے، اور یہ بہتر طریقہ ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ کہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو روکنے کے لیے، کیونکہ لوگ بار بار کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض سمجھ لے، تو وہ لوگ خود دھوکے میں ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے بھی وہ چکر میں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بہت ہی شاطر رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، نہیں تو ایمان خطرے میں پڑے گا۔ بس اسی طرح سمجھ لو کہ لوگ ہمیشہ عید کے دن سویاں اور شب برات کو حلوہ پکاتے ہیں، اور میلاد شریف میں ہمیشہ شیرنی بانٹتے ہیں، اور کبھی بھی اس کو ترک نہیں کرتے، مگر اس کو ہمیشہ کرنے سے یہ الزام نہیں آتا کہ لوگ ان کاموں کو فرض سمجھنے لگے ہیں۔ جس طرح گردن اور کانوں پر ہمیشہ مسح کرنے والا ہمیشہ کرنے کے باوجود یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ کانوں اور گردن کا مسح فرض نہیں بلکہ سنت و مستحب ہے، اسی طرح ہمیشہ عید کو سویاں اور شب برات کو حلوہ پکانے والا یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ جائز و مباح ہے۔ کون نہیں جانتا کہ کسی چیز کو فرض سمجھنا یا فرض نہ سمجھنا اس کا تعلق عقیدہ سے ہے، نہ کہ عمل سے۔ کہاں عمل اور کہاں عقیدہ؟ عمل اور چیز ہے اور عقیدہ اور چیز ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے نا۔ جیسے شب برات کے موقع پر یا عید کے موقع پر کوئی گوشت لا کے پکاتا ہے، کوئی حلوہ پکاتے ہیں، کوئی پھر سویاں پکاتے ہیں، مٹھائی، کیونکہ مٹھائی کوئی بھی میٹھی چیز کھا کے عید الفطر میں میٹھی چیز کھا کے جانا، یہ کیا ہے؟ سنت طریقہ ہے۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کیا کہ جس کے گھر میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میٹھی چیز اگر کبھی کوئی اتفاقاً نہیں بن سکا، اگر گھر میں کوئی عورت نہیں ہے موجود، میکے چلی گئی ہے، یا کوئی انسان شہر میں رہتا ہے تو جلد بازی میں وقت اگر نہ ملے تو وہ میٹھی چیز نہیں بناتا ہے، تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم گنہگار ہو گئے؟ بلکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ سنت طریقہ تھا جو کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، اگر کروں گا تو نیکی ملے گی، ہے نا۔ تو اسے کوئی فرض نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن کچھ دھوکے باز مولوی ہے جو لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ سنی لوگ یہ رسم منا کے ہندوؤں کی طرح بہت سارے تہوار یہ اپنے بیچ میں لے کر آ چکا ہے، اور یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ کون بولتا ہے؟ اہل خبیث لوگ زیادہ تر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں رواج پا جانے والے تمام رسومات حرام و ناجائز نہیں، بلکہ کچھ رسمیں جائز اور کچھ ناجائز ہیں، اور جائز رسموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جائز رسموں کی پابندی اسی حد تک کر سکتا ہے کہ کسی فعل حرام میں مبتلا نہ ہو،
ہے نا. یعنی مسلمانوں کے اندر جو بھی رسم ہے اور رسم میں کچھ جائز ہے اور کچھ ناجائز ہے. جو رسم جائز ہے وہ رسم کو کرے، لیکن یاد رکھے کہ اس کے اندر کوئی کام ایسا نہ ہو جو کہ حرام ہو، ناجائز و حرام ہو. ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ گناہ گار ہوگا. اور جو ناجائز رسم ہے نا، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.